www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ الذی هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون صدق الله مولانا العظيم. مسلمان دینی بھائیوں، اللہ تعالی میرے اور آپ کے اس وقت یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. مغرب کے بعد کا وقت ہے، لیکن ماشاء اللہ آپ حضرات نہض دین کی فکر کو لے کر، شریعت کی حفاظت کی فکر کو لے کر یہاں جمع ہوئے. یہ واقعی بہت ہی مبارکبادی کے قابل بات ہے. اس مجلس کے اندر کوئی بیان نہیں کرنا، چند چیزیں آپ کو سمجھائیں. پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ پرسنل لا کیا چیز ہے. دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ مسلم پرسنل لا کیا چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کی ہسٹری، اس کی تاریخ، اس کا اتحاد کیا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بندھارن ہے، دستور ہے، سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اعتبار سے مسلم پرسنل لا کی حیثیت کیا ہے. اور پانچویں بات یہ سمجھنی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ پانچوں بہت اہم بات ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں اللہ آپ کو سمجھا دے. پہلا سوال کہ پرسنل لا ہے کیا؟ پرسنل، جس کا ہم اردو گجراتی میں ترجمہ کریں گے خانگی، ویکتیگت. اور لا کا میننگ ہوتا ہے قانون اور قاعدہ. پرسنل لا کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ خانگی، ویکتیگت، قانون اور قاعدے. اس کو ذرا کھول کے کہوں تو میننگ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو ایک قانون اور ایک طریقے سے زندگی گزارتا ہے،
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو جس قانون اور جس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے اس زندگی کے گزارنے کے قانون کو، لا کو، قاعدے کو پرسنل لا کہا جاتا ہے. ایک ہندو ہے، اپنے جن قاعدوں کے اوپر زندگی گزارے گا اس کو ہندو پرسنل لا کہا جائے گا. ایک عیسائی اور کرسچن ہے، وہ اپنے جس قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو کرسچن پرسنل لا کہا جائے گا. ایک بدھ ہے، وہ اپنے جس قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو بدھ پرسنل لا کہا جائے گا. تو پہلے سوال کا مختصر جواب یہ ہو گیا کہ دنیا کا ہر انسان جس قانون اور جس قاعدے کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اس کا اپنا پرسنل لا کہا جاتا ہے. اسی کو فیملی لا بھی کہتے ہیں، آئینی قانون بھی کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا قانون بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو پرسنل لا کہتے ہیں. اب دوسرا سوال کہ مسلم پرسنل لا کس کو کہتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو جن قانون اور قاعدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے وہ ہے مسلم پرسنل لا. ایک ایمان والے کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو، ایک مسلمان کو جن قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اسی کا نام رکھا جاتا ہے مسلم پرسنل لا. اب ذرا اس کو دوسرے لفظ میں سمجھو. ایک آدمی جو کلمہ پڑھا، جو مسلمان بنا، اس کے لیے اللہ کے یہاں سے جو قاعدے قانون آئے، جو شریعت آئی، اسی کا نام رکھا جائے گا مسلم پرسنل لا. گویا ہمارا پورا قرآن مسلم پرسنل لا. خاص طور پر قرآن کی جو آیتیں قاعدے قانون کو بیان کرتی ہے، لا کو بیان کرتی ہے، وہ مسلم پرسنل لا. اس لیے قرآن کے اندر تو نصیحت کی باتیں بھی ہے، واقعات بھی ہے، قصے بھی ہے، قیامت کی باتیں بھی ہے، آخرت کی باتیں بھی ہے. لیکن جن آیتوں میں اللہ نے قانون بیان کیا، لا بیان کیا، قاعدہ بیان کیا، وہ تمام آیتیں مسلم پرسنل لا. اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، جو عمل کر کے حضور نے دکھلایا، جو کام حضور کے سامنے ہوا حضور نے کرنے دیا، روکا نہیں. تو حضور کی جو باتیں، حضور کا جو عمل جس کا قاعدے قانون سے تعلق ہے وہی مسلم پرسنل لا ہے. اس لیے کہ حدیث میں حضور نے بھی قصے بیان فرمائے، نصیحت کی باتیں بیان فرمائی، آخرت کی باتیں بیان فرمائی، وہ مسلم پرسنل لا ہے. وہ حدیث، وہ حضور کی سنت، وہ حضور کا طریقہ جس میں حضور نے کوئی قاعدہ بدلا ہے، کوئی قانون بدلا ہے، کوئی کرنے کی بات کہی، کسی بات سے روکا، وہ تمام حدیث، وہ تمام سنتیں وہ بھی مسلم پرسنل لا کہلاتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے ہوئے، اب کچھ نئی باتیں پیش آئی جو قرآن میں بھی نہیں، جو حدیث میں بھی نہیں. تو اس میں صحابہ نے آپس میں اتفاق کیا
اللہ کے نیک بندوں نے، تقویٰ والوں نے، قرآن حدیث کا گہرا ڈیپ مضبوط علم رکھنے والوں نے آپس میں اتفاق کے ساتھ، اکثریت کے اتفاق کے ساتھ کوئی قانون، کوئی مسئلہ طے کیا جس کو اجماع امت کہتے ہیں، وہ بھی مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر تراویح کا مسئلہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی۔ اب اس میں اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے، حضرت عمر مشورے کے امیر اور صحابہ کی پوری جماعت آپس کے مشورے سے انہوں نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا کہ اب ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا مسلم پرسنل لا۔ اس طرح کچھ مسئلے ہیں کہ جس میں بعد کے لوگوں نے، علم والوں نے، تقویٰ والوں نے، صحابہ نے، تابعین نے آپس کے مشورے سے اتفاق کیا اور کوئی قانون طے کیا، وہ بھی مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ دنیا کے اندر آگے چلا، نئے نئے مسئلے اور نئے نئے سوال سامنے آئے، ایسے ایسے سوال سامنے آئے کہ قرآن میں صاف لفظوں میں نہیں ہے، حدیث میں صاف لفظ میں نہیں ہے۔ اب قرآن حدیث کے اندر تو سدھانت ہے، پرنسپل ہے، اصول ہے۔ اب اس سدھانت کو، اصول کو، پرنسپل کو، ایک قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھ کر کے ائمہ مجتہدین نے جو کوئی نیا مسئلہ نکالا، وہ بھی کہلاتا ہے مسلم پرسنل لا۔ اور اس زمانے میں 4 اماموں کا تیار کیا ہوا پرسنل لا دنیا میں چلتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ اب خلاصہ سمجھو کہ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ایک مکمل دین ہے، کامل دین ہے، اس کا ہر مسئلہ، اس کا ہر قانون یہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ پوری شریعت، پورا دین، مکمل اسلام یہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ اب کوئی سوال پوچھے، ابھی ایک جگہ ہم تھے تو ایک آدمی نے چٹھی بھیجی کہ مسلم پرسنل لا کی استھاپنا کب ہوئی، کب قائم کیا ہے؟ تو میں نے جواب کے اندر کہا کہ جس دن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں اللہ نے نبی بنایا اور قرآن اترنا شروع ہوا، بس اس دن سے مسلم پرسنل لا قائم ہوا۔ اسی لیے بہت اچھی طرح سمجھ لو، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، پولیٹیکل پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی راجکارن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 100% دین، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو ہماری مکمل شریعت، ہمارا مکمل دین یہ ہے مسلم پرسنل لا۔ اب اس کے بعد سمجھو، اللہ نے ہم سب کو بڑا خوش نصیب کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے نبی آئے اور بعض نبی کے ماننے والی امتیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اس طرح الگ الگ نبیوں کو ماننے والے چاہے جیسے بھی مانتے ہو آج دنیا میں موجود ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی بھی نبی کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 نبی دنیا میں آئے۔ ہر نبی کے زمانے میں
جو دین چلانا تھا، جو شریعت چلانی تھی، جو قانون چلانا تھا، کسی نبی کی شریعت کے لیے، کسی نبی کے قانون کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کامل اور مکمل ہے، کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ دیکھو بہت بڑی نعمت میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی شریعت اور قانون کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شریعت، یہ قانون، یہ لاء، یہ مذہب مکمل ہے، کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر جو مسلم پرسنل لاء مجھے اور آپ کو ملا، جو شریعت ملی، جو قانون ملا، جو دین ملا، اس کے لیے اللہ نے اعلان کیا اور قرآن میں اعلان کیا۔ اور کب اعلان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت تھوڑی تھوڑی اترتی تھی۔ ہماری شریعت ایک ساتھ نہیں آئی، یاد رکھنا، مسلم پرسنل لاء ہمارا ایک ساتھ نہیں بنا۔ 22.5 سال کے زمانے میں یہ مسلم پرسنل لاء آسمان سے دنیا میں اترا۔ 22.5 سال کے زمانے میں کتنے بھی برس کے اندر۔ اب حضور کے دنیا سے جانے کے 80-82 دن باقی ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کے، اور اللہ نے اعلان کروایا۔ کیا اعلان کروایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے انسانوں، اے لوگوں، قیامت تک کے لیے ہم نے مسلم پرسنل لاء مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ادھورا پن نہیں۔ یہ آخری نبی کے طفیل میں اللہ نے آخری شریعت، آخری دین جو ہم کو عطا فرمایا، وہ کامل مکمل شریعت اور دین اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا فرمایا۔ تو ہمارا مسلم پرسنل لاء یہ مکمل کامل ہے، کوئی چیز اس میں ناقص اور ادھوری نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، اور کہو انشاءاللہ قیامت تک، کہو انشاءاللہ قیامت تک ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مسلم پرسنل لاء مکمل طور پر باقی رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، خود اللہ نے وعدہ کیا۔ مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، کوئی اس کو نہ بدل سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خدا نے ذمہ داری لے لی، یہ قرآن ہم نے اتارا، قرآن کا میننگ حدیث اور اس میں سے نکلے فقہ، مسئلے مسائل، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے، کون اس کو بدل سکتا ہے، کون اس کو توڑ سکتا ہے؟ اسی لیے یہ ہمارا مسلم پرسنل لاء، مکمل شریعت، مکمل اسلام کا قانون انشاءاللہ قیامت تک جیسے کہ رونا باقی رہے۔ اس میں ایک لفظ، ایک شبد، ایک آیت، ایک قانون انشاءاللہ قیامت تک بدل سکتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اب آگے کی بات ہے کہ ہمارا ہندوستان اور مسلم پرسنل، یہ سوال کا جواب سمجھو۔ اس ملک کے اندر اسلام آیا خلافت راشدہ کے زمانے میں۔ خلافت راشدہ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے جانے کے بعد پوری دنیا مسلمان کے پہلے امیر بنے. کون پہلے امیر بنے بتاؤ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے انتقال کے بعد دوسرے امیر بنے. کون امیر بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شہادت کے بعد تیسرے امیر کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شہادت کے بعد چوتھے امیر بنے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس دن حضرت علی شہید ہو گئے تو 30 سال پورے ہونے میں 6 مہینے باقی تھے. یعنی حضور کے انتقال میں 30 سال پورے ہونے میں 6 مہینے باقی تھے جس دن حضرت علی کی شہادت ہوئی. یہ 30 سال کی گنتی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے انتقال کے بعد دنیا میں 30 برس تک خلافت باقی رہے گی. یعنی میرے طریقے کے مطابق جس کو ہم خلافت راشدہ بولتے ہیں. تو حضرت علی کی شہادت کے دن 6 مہینے ابھی 30 میں باقی تھے. تو حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین کو کربلا والے اور حسن بڑے بیٹے حضرت حسن امیر بنے اور 6 مہینے پوری امت کے امیر بنے. 30 برس پورے ہو گئے تو ریزائن ہو کر کے راجینامہ دے کر کے کھل رہے کہ میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال پورے ہو گئے اب میں ہٹ گیا. تو یہ جو پہلے 30 سال ہے حضور کے انتقال کے بعد کے اسی خلافت کے مبارک زمانے میں اسلام ہندوستان میں آ چکا ہے. یہ اتہاس ہے, یہ ہسٹری ہے. اور جس دن ہندوستان میں اتہاس ہمارا اسلام آیا, ہمارا دین آیا, تو ہمارا مسلم پرسنل لا بھی ہندوستان میں آیا. تو اس ملک میں ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کا اتہاس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد پہلے 30 سال میں اسلام اس ملک میں آیا, اور اس ملک کے اندر جس دن اسلام آیا اس دن الحمدللہ مسلم پرسنل لا آیا. پھر ہوا یہ آگے چلتے 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 زمانہ آیا کہ ہندوستان کے زیادہ تر حصوں پر مسلم راجاؤں کی حکومت قائم ہو گئی. تغلق خاندان آیا, گھوری خاندان آیا, اسی طریقے سے اخیر زمانے کے اندر مغل خاندان آیا. بہت پہلے الگ الگ خاندان آئے. آخری خاندان جس پہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی ہے مغل خاندان. اور مغل خاندان کے ہاتھ میں تھے ہندوستان کی حکومت. 1857 میں انگریزوں نے برٹش گورنمنٹ میں باقاعدہ اپنے ہاتھ لگے. تقریباً 800 سے 1000 برس تک اس پورے ملک کے اندر مسلمان بادشاہوں کی حکومت رہی. 800 سے 1000 برس. اور 1857 کی عیسوی کے اندر مغلوں کے پاس سے انگریزوں نے اس ملک کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا. اب مسلمانوں کی 800,000 برس کی حکومت کے زمانے میں مسلم پرسنل لا کے مطابق پورے ملک کا قانون چلتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اتہاس اسلامی یا مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں پورے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا چل رہا تھا, لیکن جو نان مسلم تھے
ان کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی کہ وہ اپنے خاندانی معاملات میں، فیملی پرابلمس میں، سماجک جھگڑوں میں، اپنے خاندان کی فیملی میٹر میں مسلم پرسنل لا پر عمل کرے، ایسا ان کے لیے کمپلسری اور ضروری نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان راجاؤں نے، بادشاہوں نے آزادی دی تھی کہ جتنے نان مسلم ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ اپنی فیملی میٹر میں، خاندانی جھگڑوں میں، اس طرح کے پرابلم کے اندر اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے مذہب کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے آزاد تھے۔ اسی لیے کہ ہمارا دین ہم کو ایک بات سکھاتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کسی پر نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن فیملی پرابلمس میں، سماجی جھگڑوں میں، خاندانی جھگڑوں میں مسلم بادشاہوں نے آزاد رکھا تھا کہ کوئی بھی نان مسلم پر زبردستی کہ وہ اسلامی قانون پر عمل کرے، وہ اپنے اپنے مذہب کے قانون کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ صرف مسلمان پابند تھے کہ وہ اسلامی ہماری مسلم پرسنل لا کے مطابق تمام چیزوں کے اندر فیصلے کرنا ہے۔ اب 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے یہ ملک اپنے ہاتھ میں لے لیا تو 10 سال گزرنے کے بعد انگریزوں نے جب پورا سرکار کا قابو جما لیا تو پہلا ایکشن انہوں نے 1867 میں لیا۔ 1866 میں انہوں نے مسلم پرسنل لا جو پورے ملک میں چلتا تھا اس میں سے کرمنل لا، فوجداری قانون کو سب سے پہلے انہوں نے 1866 میں ختم کیا۔ کہ کرمنل لا، فوجداری لا کیا ہوتا ہے؟ جس میں مار دھاڑ کے کیس چلتے ہیں اس کو فوجداری قانون کہتے ہیں، کرمنل لا کہا جاتا ہے۔ 1866 عیسوی میں انگریزوں نے اس ملک میں سے مسلمانوں کا جو کرمنل لا تھا، اسلامک کرمنل لا، مسلم فوجداری قانون، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ اور پھر 1867 کے اندر انگریزوں نے ایک دوسرا ایکشن لیا، وہ یہ لیا کہ انہوں نے جو دیوانی کورٹ ہوتی ہے، آپ کبھی کورٹ کے بعد سے گزرو تو وہاں غور کر لے گا، فوجداری کورٹ کے دیوانی کورٹ، ہر طرح کی کورٹ جتنی ہوا کرتی، تو دیوانی جتنے بھی قانون ہیں جس میں دیوانی پیپر چلتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کے علاوہ زمین کے جھگڑے، مارکائی کے جھگڑے، طلاق کے جھگڑے، یہ سب دیوانی کورٹ کہی جاتی ہے۔ تو 1867 کے اندر انگریزوں نے یہ کیا کہ 2 طرح کی کورٹ بنائی۔ مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارے جتنے بھی فیملی میٹر آئیں گے، خاندانی جھگڑے آئیں گے، وہ تم کو تمہارے قاضی یعنی مفتی صاحب کے پاس حل کروانے گے۔ اور ہندوؤں کو یہ کہا کہ تم لوگوں کو تمہارے براہمن، شاستری، سادھوؤں کے پاس تم کو اپنے فیملی پرابلمس کو حل کروانا۔ 2 طرح کی کورٹ بنوائی 1867 کے وقت۔ اب اس میں مسلمانوں کے لیے جو قاضی مفتی نقشی کیے گئے تو اس میں انگریزوں نے یہ طے کیا کہ محمدن لا چالو کرو، جس کا نام بعد میں ہو گیا محمدن لا، اصلی نام ہے محمدن لا، پھر نام ہو گیا محمدن لا، کہ اب اس محمدن لا کے مطابق جو قاضی ہوں گے وہ فیصلے کریں گے، قانون جاری کریں گے، مسلمانوں کی میٹر آئے گی تو اس کا فیصلہ کریں گے۔ آگے چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ انگریزوں میں، دیکھو بہت ہوشیار لوگ تھے انگریزوں لوگ، سوچنے کی چیز۔ 1866 میں جب انہوں نے اسلامی کرمنل لا ختم کیا تو
تو اس وقت انہوں نے پروگرام بنایا کہ اسلامک فیملی لا اس کو بھی ختم کرو. تو اسلامک فیملی لا یا ہندو فیملی لا یا بدھ فیملی لا یا سکھ فیملی لا اس کو بھی ہم ختم کریں. انہوں نے پلان بنایا. لیکن انہوں نے انگریزوں نے ایک کمیشن لکھا ہے جس کا نام رکھا رویل کمیشن. اور وہ رویل کمیشن کی 4 مرتبہ بیٹھک ہوئی اور چاروں بیٹھک کے اندر انہوں نے یہ ڈسیزن لے کر کے ہندوستان کے اس زمانے کے وائسرائے کو یہ رپورٹ دی کہ بھائی فیملی لا کے اندر ہر مذہب کو ہر دھرم کے ماننے والوں کو اپنے اپنے فیملی لا پر عمل کرنے کی آزادی دے دو. اس کے اندر جو ہے قانون کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ انگریزوں کی ہوشیاری تھی کہ 4 مرتبہ ان کے رویل کمیشن کی بیٹھک ہوئی اور انہوں نے ڈسیزن لیا کہ اس ملک میں الگ الگ قوم رہتی ہے, الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں, لہذا ان کا فیملی لا ختم کر کے ایک فیملی لا, ایک پرسنل لا, یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں نہیں آ سکتا. ہر مذہب کو آزادی دے دو کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق فیملی میں کے فیصلے کروا. یہ انگریزوں کا بہت ہوشیاری بنا ہوا فیصلہ. اس 1867 کے فیصلے کے مطابق انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہندو اپنے نام پر فیصلے کرائے, سکھ اپنے قانون پر فیصلے کرے, عیسائی اپنے قانون پر, بدھ اپنے قانون پر, اور مسلمان اپنے مسلم پرسنل لا کے ادھیکار پر فیصلہ کرائے. پھر چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا, نازک وقت میں آپ کو کہ ایک مسلمان بھائی بہن میں جھگڑا ہوا اور جھگڑا اس طرح ہوا. دیکھو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, سب سمجھنے کی کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز. ایک مسلمان بھائی بہن کے جھگڑا کا مسئلہ, ابا کا انتقال ہو گیا, وارثہ ویچنی کرنی تھی, میراث تقسیم کرنی تھی. تو بہن نے قاضی کے سامنے کیس کیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, لہذا مسلم پرسنل لا کے قانون کے مطابق میرے ابا کے مال میں سے مجھے وارثے کا حصہ ملنا چاہیے. یہ اس نے کیس کیا. تو اس کے بھائی نے کورٹ میں یہ کہا کہ دیکھو ابھی تو ہم مسلمان ہیں مذہب کے اعتبار سے, لیکن ہم خاندانی اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں. خاندان تو ہمارا ایک ہندو میں سے آ رہا ہے, کوئی سماج کا نام مجھے اس کو یاد نہیں کہ ہم اصل فلانے ہندو خاندان میں سے تھے. غالباً پتہ نہیں راجپوت تھا یا کون سا خاندان تھا, اور اس میں سے ہم کنور ہو کر کے مسلمان بنے ہیں. تو مذہبی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں اور خاندانی اعتبار سے تو ابھی تک ہم وہی ہندو خاندان پر چل رہے ہیں. یہ تو مسلم بھائی نے کورٹ میں ابھی لے لی. اور پھر اس نے کیا کہا, بات سمجھو. اس نے یہ کہا کہ ہمارے خاندان کا رواج یہ, جس کو ہم پرانیتا کہتے ہیں, رواج, کہ ہمارے خاندان کا رواج یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے رواج میں بہن کو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ نہیں دینا چاہیے. کہ ہم مذہب کے اعتبار سے مسلمان, لیکن خاندان تو ہمارا وہی جو ہندو فیملی میں سے ہم آ رہے ہیں, اور ہماری اس ہندو فیملی کے اندر لا یہ ہے, رواج یہ ہے, پرانیتا یہ ہے, دستور یہ ہے کہ اس میں بہن کو باپ کے مال میں سے حصہ ملتا نہیں. اس لیے میری بہن کو میرے باپ کے مال میں سے حصہ ملنا نہیں چاہیے. یہ اس مسلمان گھر کے بہت کو کہا. اب جب یہ بات آئی
تو بیچ میں ایک بات سمجھ لو، انگریزوں کا جو لا آج بھی برٹش میں، انگلینڈ میں، یوروپ کے دوسرے ملکوں میں، ان کے یہاں جو قانون ہے اس قانون کے اندر رومن لائف سٹائل، رومانک رواج، اس کا بڑا اثر ہے ان انگریزوں کے قانون کے اندر. برٹش لا یا یوروپ کے دوسرے ملک کے جو لا اور قانون ہے اس میں رومن کے زمانے سے جو رواج رسم چلی آ رہی اس کا بڑا اثر ان کے قانون کے اندر ہے. تو اس جج نے رومن رواج کے مطابق فیصلہ کیا کہ بھائی اس مسلمان لڑکی کو اپنے باپ کے مال جیسے حصہ ملے گا نہیں. جیسے یہ فیصلہ کیا اس وقت کے ہندوستان کے ہمارے بڑے بڑے مسلمان بھی وہ چوکنا ہو گئے کہ بھائی جب انگریزوں نے قانون پاس کیا ہے کہ ہماری جو فیملی میٹر ہوگی اس میں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو پھر اس فوج نے ہمارے اسلامی قانون کے خلاف فیصلہ کیوں کیا؟ اسلام میں تو قانون یہ ہے کہ بہن کو بھی باپ کے مال میں سے حصہ ملنا چاہیے، اور یہاں کیوں اس نے فیصلہ خلاف کیا؟ تو اس وقت کے ہماری اس ملک کے بڑے بڑے علماء جو ہندوستان کی آزادی میں اپنی جان کی، مال کی، ہر طرح کی قربانی دے رہے تھے، انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا پورے ملک میں اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے زبردست احتجاج کیا. اس میں آگے آگے تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء ہند کے پہلے پریزیڈنٹ، ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ. یہ لوگ آگے آگے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف زبردست جو ہے ہنگامہ کیا. بالآخر انگریز گورنمنٹ مجبور ہوئی اور 1937 میں 1937 میں شریعت ایپلیکیشن ایکٹ برٹش گورنمنٹ نے بنایا. اب یہ جو شریعت ایپلیکیشن ایکٹ انہوں نے بنایا 1937 میں، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ہماری شریعت کے مسلم پرسنل لا کے تمام مسئلے نکالے جا رہے اور صرف 16 مسئلے اس شریعت ایپلیکیشن ایکٹ میں باقی رکھے. 1516 کہ اب آئندہ کوئی مسلمان یعنی دو پارٹی مسلمان ہو، دعویٰ کرنے والے اور ورودھی، کیس لے کے آنے والے اور جن پر کیس تھے وہ دونوں پارٹی مسلمان ہو، اور یہ 1516 میں سے کوئی ایک بات ہو تو اس میں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب یہ 1516 باتیں جو انہوں نے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ میں باقی رکھی، اس میں ایک ہے طلاق، ایک ہے نکاح، زہار، اینا، پرورش، میراث، ولایت، مدارا، اس طرح کے کل 15-16 مسئلے انہوں نے اس میں باقی رکھے کہ اتنی کوئی میٹر آوے کورٹ کے سامنے اور دونوں پارٹی مسلمان ہو تو اسلامی شریعت مسلم پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. یہ 1937 کے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ کا کھلا ہے. اس کے بعد 1947 میں دیش آزاد ہوا. آزادی کے بعد جب ہمارا نیا سنویدھان تیار ہوا، کانسٹیٹیوشن بنا، بندارن بنا، تو بندارن بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر بھیمراؤ امبیڈکر. اس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر بھیمراؤ امبیڈکر نے جو ملک کا کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس کے اندر 2 طرح کی قلم رکھی. قلم نہیں، پین نہیں. کبھی آپ جو ہے پیپر میں پڑھتے ہوں گے یا یہ کبھی اللہ حفاظت میں رکھے کون بیٹر ہو گئی ہو تو اس میں لگتا ہے ان کو یہ قلم لگی، یہ قلم لگی، یہ قلم لگی، کیا چیز ہے یہ قلم لگی. وہ جو بھارت کا سنویدھان ہے، بندارن ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر سب قلم ہے.
تو اس کے اندر بعض قلم جو شروع کی ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹس کہے جاتے ہیں. مولبھوت حق گجراتی میں، اردو میں کہتے ہیں بنیادی حقوق، انگلش میں فنڈامنٹل رائٹس، گجراتی میں بنیادی حقوق اس کو کہتے ہیں. وہ ہمارے بندران میں رکھی ہے. اور یہ اس ملک کے بندران کی خوبی ہے کہ اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ کوئی حکومت کسی حال میں بدل نہیں سکتی. یہ قانون ہے ہمارے ملک. لیکن ساتھ میں کچھ رہنما اصول رکھے گئے جس کو گجراتی میں کہتے ہیں مارگدرشک سدھانت رکھے گئے. اس کا میننگ یہ ہوتا تھا کہ فیوچر میں، بھوشیہ میں دیش کے اندر اگر کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت پڑے تو کوئی بھی سرکار اپنی من مانی سے قانون نہیں بنا سکتی. یہ مارگدرشک سدھانت، رہنما اصول جو دستور میں لکھے اس کے مطابق کوئی نیا قانون بن سکتا ہے. اس کے اندر ایک قلم ہے 44 نمبر کی. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیش میں آنے والی فیوچر کی کوئی گورنمنٹ، بھوشیہ کی سرکار رائے عامہ ہموار کر کے، یعنی تمام پبلک کو راضی خوش کر کے ان کو وشواس میں لے کر کے ملک میں یونیفارم سول کوڈ، سمان کوڈ جاری کر سکتی ہے. یہ ایک چور دروازہ اس میں رکھا ہے. باقی قلم نمبر 25 سے 30 تک صاف صاف موجود ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے اندر کہ اس ملک میں رہنے والا ہر انسان اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. صرف عمل نہیں، اس کی تبلیغ اور اشاعت بھی کر سکتا ہے. یہ ملک کے دستور میں لکھا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والا ہر انسان اپنے اپنے دھرم پر، مذہب پر، ریلیجن پر عمل کر بھی سکتا ہے اور اس کی پبلسٹی، اس کی تبلیغ، اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ فنڈامنٹل رائٹ اس ملک. ماشاءاللہ اسی کی تو برکت ہے کہ آج پورے ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں مکتب ہیں، مدرسے ہیں، دارالعلوم ہیں، تبلیغی مرکز ہے، جماعتوں کا کام ہوتا ہے. یہ اسی کی برکت ہے کہ جو ملک کے دستور میں، بندران میں جو فنڈامنٹل رائٹس رکھے گئے، مضبوط حقوق رکھے گئے، اس کی برکت ہے کہ کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. یہ قلم نمبر 25 سے لے کر 30 میں اس کو بیان کیا. اب ایک بات اور سمجھیں، بندران کی قلم نمبر 37 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، مولبھوت حق ہے، اس کو تو سپریم کورٹ کے ذریعے سے پورے ملک میں جاری کر سکتے ہیں. لیکن جو مارگدرشک سدھانت ہے، رہنما اصول ہے، اس کو سپریم کورٹ کے ذریعے سے ملک میں جاری کرنے کی کوئی بات قلم نمبر 37 میں موجود نہیں. اس کا میننگ یہ ہوا کہ جو فنڈامنٹل رائٹ سے مضبوط حق ہے اس کو تو سپریم کورٹ ملک میں جاری کر سکتی ہے، لیکن جو رہنما اصول ہے، مارگدرشک سدھانت ہے، جس کو لے کر کے ابھی یہ سارے جگہ اس کو کوئی سپریم کورٹ ملک میں جاری کرے اس کی بات بندران اور دستور میں لکھی ہوئی نہیں. اب سمجھو اور قدم آگے کی. ہمارے ملک کے اندر، ملک کے بندران میں اور بندران کے فنڈامنٹل رائٹس نے تمام مذہب والوں کو حق دیا کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں. اور جو 1937 کا شریعت ایپلیکیشن ایکٹ بنا وہی ہمارے ملک میں باقی رکھا گیا اور اسی کا نام بن گیا فیملی لا، اسی کا نام بن گیا مسلم پرسنل لا. اب اس قانون کی وجہ سے دو مسلمان کا جھگڑا کورٹ میں جا رہا اور یہ 15-16 میں سے کوئی ایک مسئلہ ہو
تو اس میں کورٹ کو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے، چاہے جج مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ یہ ملک کا دستور دیتا ہے، بندھارن دیتا ہے کہ یہ 15-16 مسئلوں میں سے کوئی بھی مسئلہ کسی بھی کورٹ میں جائے گا اور دونوں پارٹی مسلمان ہو تو جج مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وارثہ میچری کا جھگڑا کورٹ میں جاتا ہے تو جج یوں کہتے ہیں تمہارے کسی سرٹیفائڈ دارو افتہ مستند دارو افتہ یا مفتی صاحب کے پاس فتویٰ دے آؤ میں اس کے مطابق ججمنٹ دے دوں گا۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہمارے پاس باقاعدہ آدمی آتے ہیں کہ بھائی کورٹ میں یہ فتویٰ رکھنا ہے اس طرح نہیں ہے۔ اور ہندوستان کے تقریباً 60 مدرسے پہلے، نئی رپورٹ مجھے معلوم ہے، پہلے جو ایک رپورٹ گورنمنٹ نے باہر پائی تھی اس میں 60 مدرسے ایسے لکھے ہوئے تھے کوئی کمی کہ اس مدرسے کے آیا ہوا فتویٰ اور قانون ملک کی عدالت کو اسلامی فیصلوں میں ماننا پڑے گا، مسلمانوں کے فیصلوں میں ماننا پڑے گا۔ بعد میں اس میں بڑھوتری ہوتی نہیں ہوگی، وہ بک ہے میرے پاس جس میں 60 مدرسوں کا گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا، اور چونکہ وہ بہت پرانا سروے تھا اسی لیے گجرات سے تھے، الحمدللہ ہمارے جامعہ داخلے کا نام بھی اس میں موجود ہے، چونکہ یہ مدرسہ 1908 میں قائم ہوا تھا تو اس کا نام بھی موجود، اس لیے ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں کہ بھائی وارثہ میچری کے لیے جج صاحب نے کہا ہے کہ تمہاری کسی سرٹیفائڈ مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لے آؤ اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے اور کر دیتے۔ اب ہوا یہ بدقسمتی سے، یہ تو ہے قانون کہ آزادی کے بعد جو شریعت ایپلیکیشن ایکٹ فیملی لا باقی رہا اور مسلم پرسنل لا باقی رہا، اس کے مطابق کم از کم یہ 15-16 مسئلے میں ہر عدالت پابند ہے کہ جب دو پارٹی مسلمان ہو تو شریعت کے قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ بہت سی مرتبہ عدالتیں دونوں پارٹی مسلمان ہونے کے باوجود مسلم پرسنل لا کے خلاف فیصلے کرتی رہی، ہوتے رہے ایسے فیصلے۔ ابھی پچھلے دنوں 2-1.5 سال پہلے سے ہوئی جب مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے والی میٹنگ کو بھی انڈور وغیرہ میں بمبئی میں، کیونکہ میں ممبر ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کا، تو اس میں کئی مرتبہ سروے کروایا گیا کہ پورے ملک کے اندر سے وہ فیصلے جمع کرو کہ عدالتوں نے کون کون سے موقع پر دونوں پارٹی مسلمان ہیں پھر بھی مسلم پرسنل لا کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا۔ وہ سب رپورٹ جمع ہوئے، ہم بھارت سرکار کے لا منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو، سپریم کورٹ کو ہم دیں گے کہ دیکھو ملک کے قانون کے اندر مسلم پرسنل لا پر عمل کرنا، اس کے باوجود یہ فیصلے آئے کہ اس میں دونوں پارٹی مسلمان ہیں، اس کے باوجود مسلم پرسنل لا کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اس کو جمع کرنے کا پروگرام ہو۔ ایسے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا ایک بڑا واقعہ ہوا 1972 کے اندر کہ جب بھارت سرکار نے اس وقت کی پارلیمنٹ کے اندر ایک متبادلہ بل رجوع کیا۔ اس متبادلہ بل کا میننگ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان یا نان مسلم جو اپنا سگا بیٹا نہیں ہے اس سگے بیٹے کو دستک لے لے، اڈاپٹ کر لے، لے پالک بنا لے، متبنہ بنا لے، تو اس دستک لیے ہوئے بچے کو سگے بیٹے کی طرح وارثے میں حصہ ملے گا۔ دیکھو کتنا خطرناک قانون آیا کہ بھائی باپ کے مرنے کے بعد سبھی اولاد کو حصہ ملے، لڑکے لڑکیوں کو۔ لیکن وہ قانون 1972 میں آیا کیا
کہ جو دستک لڑکا ہے اور وقت کیا ہوا بچہ اس کو بھی سب کے بیٹے کی طرح وارثہ کے اندر حصہ ملے گا. یہ بل سب سے پہلا 1972 کے اندر ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر آیا. جب یہ بات آئی تو اس وقت کے ہمارے بزرگان نے ہر مسلک کے فکر میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, قانون کے خلاف کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اس وقت کے دارالعلوم کے محترم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو آپ کے یہاں واقعی گورنمنٹ میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے, حضرت نے پہلے دیوبند میں میٹنگ بلائی 2 مرتبہ, اور اس کے بعد 1972 میں ہی بمبئی کے اندر آل انڈیا لیول کی ایک بہت اہم میٹنگ بمبئی کے اندر ہوئی, جس میں مسلمانوں کے تمام مسلک کے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے. بریلی شریف سے بھی آئے, اجمیر شریف سے بھی آئے, اور ہر مسلک کے دیوبند سے, سہارنپور سے, لکھنؤ سے, پورے ملک میں جتنے بھی مسلمانوں کے مسلم اور فرقے اس کے بڑے بڑے علماء بمبئی میں جمع ہوئے, اور ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کے انہوں نے طے کیا کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قانون کے خلاف, مسلم پرسنل لا کے خلاف کوئی بھی بات ہماری پارلیمنٹ میں یا قانون میں آئے گی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا. یہ ہے اس کا اتحاد, مسلم پرسنل لا بورڈ کا, اور اس کا ذریعہ بنا متبنہ بل جو پارلیمنٹ میں آیا تھا. 1972 کے اندر جو زبردست وروध اور مخالفت ہوئی تو اس کی برکت سے اس وقت کی سرکار نے متبنہ بل واپس کھینچ لیا, اور الحمدللہ ملک میں فیصلہ ہو گیا کہ ان 15-16 مسئلوں کے اندر مسلم پرسنل لا کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. اب اس وقت کی تازہ صورتحال ہم سب کا ایمان ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہماری شریعت, ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے. کہو الحمدللہ. اور ہم سب کا یقین ہے کہ اس میں کسی طرح چینجنگ اور تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں چینجنگ کی, تبدیلی کی, بدلنے کی. وجہ اس کی کیا کہ ہماری جو شریعت ہے, ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے, اور آپ ایک فلسفے کی بات سمجھیں. کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو اس مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ دیتی ہے, اس کو استعمال کیسے کرنے کا وہ مشین ہے. آپ پابند ہیں کہ اس مشین کو کمپنی نے جو آپ کو طریقہ بتایا اس کے مطابق استعمال کرو. اگر اس طریقے کے مطابق استعمال کرو اور اس چیز میں کوئی خرابی آئی تو گارنٹی اور وارنٹی ہو, اور اگر اس کے خلاف استعمال کرو تو کمپنی کی کوئی جوابداری بنتی نہیں. اب ہم سب کا ایمان ہے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے کون پیدا کرنے والے؟ اسی لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی, تم پیدا کرنے والے ہو. اللہ سوال کرتے ہیں کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ جواب سیدھا سادہ ہے, تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ. تو جو پیدا کرنے والا ہو اسی کو حق بنتا ہے قانون بنانے کا, اسی کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے لا بناوے, قانون بناوے, قاعدے بناوے. سیدھی سی بات ہے. آپ اگر ایک کمپنی کھولیں گے تو وہ کمپنی میں قانون کس کا چلے گا؟ آپ کا. اب کمپنی آپ کی اور قانون دوسرے کا چلے تو وہ کمپنی آپ کی کہ دوسرے کی؟ سیدھی بات ہے. جو کمپنی بنا ہے وہ قانون بنا ہے, جو بنانے والا وہ
قانون بناوے تو اللہ پیدا کرنے والا تو چلے گا قانون کی ساتھ. تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ، اسی لیے قانون بھی چلے گا انسان اللہ. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حکم، لا اینڈ آرڈر، قانون، قاعدہ وہ تو چلے گا انسان اللہ کا چلے گا. اس لیے جو شریعت کے قانون ہیں، جو اللہ کے قانون ہیں، اس کو بدلنے کا، اس پہ تبدیلی کرنے کا، اس پہ فیرفار کرنے کا کسی انسان کو کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں کرتا. بس ہم یہی آواز لگا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں. ہمارے ہندوستان کے، بھارت کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر، آزاد بھارت کے پہلے شکشا منتری حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تو ایجوکیشن منسٹری، شکشا منترالیہ میں منسٹر بنایا گیا حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. مولانا کی ایک بات سنیے، شبد میں آپ کو سناتا ہوں. یہ بات مولانا نے کہی تھی انڈین نیشنل کانگریس کی 1940 میں رام گڑھ میں مارچ کے مہینے میں ایک بڑا ادھیویشن ہو رہا تھا. 1940 رام گڑھ مارچ کا مہینہ انڈین نیشنل کانگریس کا بڑا ادھیویشن ہو رہا ہے. حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی پریسیڈنٹ رہے. حضرت نے جو اپنا پریزیڈینشل میسج دیا، پرمکھ نویدن، صدارتی خطاب کیا، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا متحد غیر منفصل ہندوستان، یعنی اکھنڈ بھارت، سنیکت بھارت کا ایک ناگرک، ایک سٹیزن، ایک شہری ہونے کے اوپر مجھے فخر ہے. مولانا کے الفاظ سے متحد غیر منفصل یعنی اٹوٹ اکھنڈ بھارت کا ایک ناگرک، ایک شہری، ایک سٹیزن ہونے کا مجھے گرو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی قانون کے ساتھ بھی مجھے اتنی ہی محبت ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اسلامی قانون کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت ہے. آگے مولانا آزاد کے الفاظ ہے میرا فرض بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسلامی قانون کی حفاظت کروں، اور میں برداشت نہیں کر سکتا، میں سہن نہیں کر سکتا کہ میرے اسلامی قانون کے اندر کوئی کسی طرح کی دخل نہیں کرے. اسلامی قانون کے اندر کوئی کسی طرح کی دخل گیری کرے، میں اس کو کسی حال میں بھی برداشت نہیں کروں. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے ڈاکٹر ذاکر حسین کاشی ودیا پیٹھ 1935 میں جب اس کا اوپننگ ہوا تھا، اس میں بھی حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک اور موقع پر مولانا آزاد نے ارشاد فرمایا میں مسلمان ہوں، فخر کے ساتھ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور اسلام کی 1300 سالہ شاندار روایتیں مجھے ورثے کے اندر ملی ہیں. میں اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے کسی قانون کو ضائع ہو اس کے لیے تیار نہیں. اسلام کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع اور برباد کیا جائے اس کے لیے میں تیار نہیں. اور مولانا آزاد نے فرمایا تھا اس میں کسی قسم کی دخل گیری کو میں برداشت نہیں کر سکتا. بس جو مولانا آزاد کے الفاظ تھے وہی الفاظ آج ہم لوگوں کے لیے یہی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونا ہمارا فخر ہے. الحمدللہ
ہم مکہ مدینہ مینا عرفہ مزدلفہ بھی جاتے ہیں ہندوستان کے جھنڈے کے ساتھ جا کر. جو نہ جانتا ہو وہ حج کے پروگرام کو لائیو دیکھ لینا ٹی وی کے اوپر کہ جہاں ہندوستانی مسلمان ہوگا چاہے مینا میں ہوگا عرفہ میں ہوگا مزدلفہ میں ہوگا مکہ میں ہوگا مدینہ میں ہوگا وہ ہندوستان کے جھنڈے کے ساتھ ہوگا. اسی سال حج کی بات کہوں میں آپ کو ایک دن مینا میں دیکھا رات کو تقریباً 1:30 بجے کی بات کر رہا ہوں جب جمرات بالکل خالی ہے یعنی کنکری مارنے کی ہوگا تو میں نے دیکھا کہ 300 مرد اور 300-400 کے قریب عورتیں ایک گروپ کی شکل میں لمبا جلوس اور لمبے پڑھتے ہوئے کلیمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کنکری مارنے جا رہی لمبی لائن ہے 700 کے قریب آدمی اور ان تمام کی تمام عورتوں کے کپڑوں کے اوپر ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا اور مردوں کے کپڑوں پر بھی ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا اور وہ جا رہے تھے جمرات پر شیطان کو کنکری مارنے کے لیے حج کا عمل کرنے کے لیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہندوستانی وفادار مسلمان کہ یہاں مکہ میں ہے حج کا عمل کر رہے ہیں لیکن اپنے کپڑے کے اوپر بھارت کا جھنڈا لگا کر کے وہ جا رہے ہیں. تو ہم تو بھارتیہ ہونے میں انڈین ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں گرو ہے ہم کو اس بات کا. لیکن جو بات آگے مولانا آزاد نے فرمائی ہماری شریعت کا چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی کوئی بدلے اس میں دخل گیری کرے ہم اس کو کسی حال میں برداشت نہیں کریں. جو بات ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر حضرت مولانا سید الکلام آزاد کی تھی آج وہی باتیں ہم سب مسلمانوں کی ہے. اب اس وقت کے اوپر میں اب ایک دوسری بات کہوں گا آپ سے برا نہ مانے گھڑی میرے سامنے ہوئی اور مجھ سے زیادہ ضروری آپ سے زیادہ ضروری مجھے کیونکہ مجھے جنازے میں جانا ہے کہ مجھے دعوے پہنچنا ہے. تو میں آپ کو اس وقت کی تازہ صورت حال کہوں جس میں قصور ہمارا کیا قصور ہمارا کہ بھائی یہ نکاح طلاق وغیرہ کے جو مسئلے آتے ہیں جس کو ملک کی کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس کمزور مسلمان نام کے مسلمان وہ ایسے معاملے کا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ان پر فیصلہ ملے شریعت کے مطابق نہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ. ان لوگوں کی وجہ سے چند ہم تو یہی بات سرکار کو کہتے ہیں کہ 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ مسلمان میں اگر 25 عورتیں ایسی ملے تو جو یہ کہے کہ ہم کو شریعت کا فیصلہ منظور نہیں تو ان 25 عورتوں کی وجہ سے کیا 25 کروڑ مسلمان کو آپ مجبور بنائیں گے؟ سیدھی بات ہے. ایسی 25 عورتیں اگر آ کر کے سرکار کو یہ کہے کہ ہم کو اسلامی شریعت منظور نہیں تو آپ پوچھ لو ہمارے ملک کے بندانہ میں اسپیشل میرج ایکٹ بھی موجود ہے وہ اس کے ذریعے اپنا فیصلہ کرا ہے. اس کی وجہ سے پورے مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی اور اس میں دخلگیری کرنے کی بات ہو یہ تو سراسر ملک کے دستور کے بھی خلاف ہے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے اور انسان کے بھی خلاف ہے. اب ان چند ایسی بہنوں کا نام لے کر کے ہماری گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دی اور اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے بہت سی باتیں اٹھائی ہوئی. اس میں ایک بات ہے کہ بھائی یہ 3 طلاق نہیں ہونی چاہیے حلالے والا نکاح نہیں ہونا چاہیے اور بہو پتنی کو ایک سے زیادہ شادیاں دیکھو ایک سے زیادہ شادیاں 1 نمبر میں کہ 2 نمبر میں سب کرتے ہیں لیکن قانونی طور پر دوسرے مذہب میں 1 سے زیادہ شادی قانونی طور پر نہیں. قانونی طور پر 1 سے زیادہ نکاح صرف مسلمان کر سکتا ہے
مسلم پرسنل لا کے نظام، اس میں کلم نمبر 371 جو میزورم اور ناگالینڈ کے لیے بنی ہے وہ بھی الگ ہے، وہاں کا لا بھی پورا الگ ہے، وہ بے تحیح دوسری بات ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ اس کا میں آپ کے سامنے کمپیئر کروں ہے۔ تو قانونی اعتبار سے ایک سے زیادہ نکاح مسلمان کر سکتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے سیکریٹ میں شامل کیا، اسی لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں، ونتی کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام وفادار مسلمان، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے بڑی قربانی کی ہے، اور اس ملک کی ترقی ہو، پرگتی ہو، ڈیولپ ہو یہ ملک، اس کے لیے ہم مسلمان ہر طور پر قربانی دیتے ہیں۔ ہم کوئی بھی بات قانون کے خلاف نہیں کریں گے، ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں کریں گے، سنویدھان کے خلاف نہیں کریں گے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سنویدھان میں، بندھارن میں جو فنڈامنٹل رائٹس تھی 25 سے 30، بس اسی کے مطابق ہمارا کہنا ہے کہ لے دے کر کے 15-16 جو ہمارے مسلم پرسنل لا کے قوانین کی باتیں ہیں اس کے اندر اللہ واسطے کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، پر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم لوگوں نے لوک شاہی ڈھنگ پر، جمہوری طرز پر وہ سگنیچر کی مہم چلائی کہ پورے ملک کے اندر سگنیچر کروا کر کے کہ ہم سپریم کورٹ کو دے دیں، لو کمیشن کو دے دیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو دے دیں، حکومت کو دے دیں کہ بھائی اس ملک کے رہنے والے تمام کے تمام مسلمان، گیہوں کے کنکر تو ہوتے ہی ہیں، تمام کے تمام مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے ذریعے قانون ہے وہ بڑھتے کے بڑھتے ہی رہے، جس میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہی ہمارا حکومت ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو یہ کہوں گا پوری طاقت کے ساتھ یہ سگنیچر موومنٹ کو صحیح زندگی کو چلا، اور میں 4 ای میل آئی ڈی لایا ہوں، یہاں سے آپ امام صاحب سے، مولانا سے وغیرہ سے لوگ جو نوجوان نیٹوں پر بیٹھتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ آتا ہے تو ابھی آپ کی صلاحیت سے جواب کمانے کا موقع ہے، اسکین کرو اور 4 ایڈریس پر ای میل کرو، اور ای میل ہو جانے کے بعد جو اصلی کاپی ہے تو اس کو بھی سلامت رکھو۔ ہم نے پلان یہ بنایا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ بھی اس کو ہم انشاءاللہ دہلی پہنچائیں گے، پہلے ای میل کر دو، ایک اہم ترین کام یہ کریں گے تو وقت بہت کم ہے، 15 نومبر کا تو ٹائم ہے، اور انڈین مسلم پرسنل لا کو اپنا جواب سپریم کورٹ کو دینا ہے، اس سے پہلے وکیلوں کو تیاری کرنی ہے، اس لیے جلدی جلدی یہ کام کو پورا کرو۔ دوسری ایک اہم درخواست ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ آج کمزوری ہم لوگوں کی ہے کہ ہم ہماری شریعت کو جانتے نہیں اور شریعت پر عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ حالات سامنے آ رہے ہیں۔ کمزوری ہم لوگوں کی، اگر ہم ہماری شریعت کو سیکھتے، اس پر عمل کرتے دل و جان سے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے پرسنل وغیرہ ہوگی کریں۔ اسی لیے یہ جو مسئلے ہیں طلاق کے، نکاح کے، میراث کے، ایک تو اس کو پہلے سمجھنا ہے، اس کے لیے گاؤں گاؤں، بستی بستی علماء کرام، مفتیان کرام کے کیمپ رکھو، اور اس میں مسئلوں کی ڈسکس کرواؤ، اور اس کو سمجھواؤ کہ یہ مسئلے کیا چیز ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ ایک ایگزامپل دے کر کے میں بات پوری کر دیتا ہوں۔ ہمارے مسلمان لوگ سب یہی سمجھتے ہیں سب کہ بھائی تربیت کو اگر نکاح سے نکالنا ہو تو نان اسٹاپ 3 طلاق دینا فرض ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، کبھی سنا ہم نے کہ بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے؟ سنا کبھی آپ نے مسئلہ؟ یہ گناہ ہے، ہماری شریعت میں حرام کام ہے، ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا گناہ کا کام ہے،
اور اگر بیوی کو نکاح سے کسی مجبوری میں نکالنا، میں آج کل کئی لوگوں کو اس ٹاپک پر بیان کر رہا ہوں، الگ الگ ٹاپک پر، وہ سارے مضامین سن کر میں آپ کو پوری بات سے سمجھ دے گا. ایک طلاق سے بھی کام چل سکتا ہے، صرف ایک طلاق سے. ایک طلاق دینے کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو عورت دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں. 3 طلاق ایک ساتھ ایک وقت میں دینا گناہ ہے شریعت، لیکن مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہے ایک طلاق وہ بھی مجبوری کے اندر ضرورت کے وقت پر، اور اس کی بھی اتنی ساری کنڈیشن اور شرط ہے کہ آپ سنوں کا حیران رہے گا. اسی لیے ہم کو ایک اور نعرہ چلانا ہے، بلکہ اسپیکر بنواؤ اور لگاؤ دیواروں پر بینر بنا کر کے. اور نعرہ کیا لگانا ہے کہ پہلی طلاق کبھی نہیں، پہلی طلاق کبھی نہیں، جب مجبوری ہوگی تو دے دیں گے. اور پہلی کے بعد کبھی نہیں، پہلی کے بعد کبھی نہیں، پہلی طلاق ابھی نہیں، اور پہلی کے بعد کبھی. یہ نعرے لگا جیسے سرکار کے بہت ہوتے ہیں، امن میں بناؤ تو ہم نے اس کے ضرورت پڑ رہا ہے قرآن میں پڑھنا، یہ بھی قرآن کی جڑ ہے. اور یہ تیسرا سوتر اس میں لگاؤ پہلی طلاق ابھی کی، پہلی کے بعد کبھی نہیں. یہ گناہ کی چیز ہے، یہ امت میں عام کرو. میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے طلاق کو گالی بنا دیا ہے. جس طرح کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی نہ دیتے، بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے تو میرے گھر طلاق کے ہوتے چل جاتے. قصوروار ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے قصوروار ہیں، ہم پہلے مجرم ہیں. اگر ہم اسلامی پرسنل لا کو، مسلم پرسنل لا کو سمجھے، عمل کرے تو انشاءاللہ یہ سب بتائے نہیں ہوں گے. اسی لیے نیت کرو، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں مفتیوں کو لا کر، عالموں کو لا کر ایک ایک ٹاپک پر. لیکن 16 مسئلے ایک مجلس میں کبھی بیان نہیں ہو سکتے. 16 مرتبہ کم سے کم کیمپ رکھنا پڑے گا. ایک ایک کیمپ کے اندر ایک ایک مسئلے کا مذاکرہ ہوا کہ بھائی طلاق کس کو کہتے ہیں، طلاق کے مسئلے کیا ہے، کب دینے کی، کون سی حالت میں دینے کی، طلاق سے پہلے جھگڑوں کا سولوشن کیسے کرنے کا. یہ سب بڑی ڈیٹیل کی بات ہے. آج دکھ یہ کہ ہم نے ہماری شریعت کو نہیں سیکھا. اللہ ہم کو مکمل شریعت سیکھنے کی، اس پر عمل کی، اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہلے شریعت پر عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. کوئی شریعت پر وہی اٹھا کرے گا. اور دوسری پرسنل وہ اور کی آواز ہے. میں آپ کے پاس وہ ای میل بھی لایا کہ جس میں کہا کہ بھائی ریلیاں نکالنا، جلوس اور گردن نکالنا، ایسے کام مت کرو. بس جو کرنے کا کام ہے وہ کام ہے. یہ سگنیچر مومنٹ، دستخطی تحریک بھول جلاؤ، اور دوسرے نمبر کے اوپر شریعت سمجھنے کے لیے، مسائل سمجھنے کے لیے کیمپ لگاؤ اور مسئلے سمجھو اور ان کے مطابق عمل کرو. اور جو غریب دین سے دور جہالت میں پھنسے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، جہاں زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں وہاں جا کر کے بھی ان کو سمجھاؤ تو انشاءاللہ اس وقت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جمع ہونے کو قبول فرمائے. مغرب کے بعد اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، اس کے اوپر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دینی حمیت، دینی حیرت، دینی فکر کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللہ آپ کے بندے اس وقت محض شریعت کی حفاظت کی قیمت سے جمع ہو اللہ نے جمع ہونے کا آپ کی رضا کا ذریعہ بنا لیجیے اللہ مکمل شریعت سیکھ کر مکمل شریعت پر عمل کی اور اس کی دعوت کی توفیق عطا فرماؤ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ جلدی سے وضو کر لیجیے نماز ہوگی اور انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھ لیں www.attableek.com, the reviver of